دوستو، جب بھی ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں چین، امریکہ، سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک آتے ہیں، مگر آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی دنیا چونک جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو عالمی سیاست میں تنہائی، پابندیوں اور خفیہ سودوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے نارتھ کوریا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور نارتھ کوریا کے تعلقات نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی اور خاصی گہری سمجھی جاتی ہیں۔ پاکستان اور نارتھ کوریا کے تعلقات کا آغاز کسی فوجی آمر کے دور میں نہیں بلکہ ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم کے دور میں ہوا، اور وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ 1970 کی دہائی میں بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو صرف مغربی بلاک تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ سوشلسٹ اور غیر وابستہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط کیے جائیں۔ اسی پالیسی کے تحت بھٹو نے نارتھ کوریا کا سرکاری دورہ کیا، جو اس وقت ایک غیر معمولی قدم سمجھا جاتا تھا۔ اس دورے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اور آج بھی پاکستان کا سفارت خانہ پیانگ یانگ میں موجود ہے، جبکہ نارتھ کوریا نہ صرف اسلام آباد میں اپنا سفارت خانہ رکھتا ہے بلکہ کراچی میں اس کا ایک بڑا قونصلیٹ جنرل بھی موجود ہے، اور مختلف شہروں میں اس کے قونصل خانے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ بات خود اس بات کی علامت ہے کہ تعلقات صرف رسمی نہیں بلکہ عملی نوعیت کے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام میں نارتھ کوریا کے بارے میں رائے واضح طور پر منقسم رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک مزاحمتی ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں جو امریکہ اور مغرب کے دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے، جبکہ کچھ اسے ایک خطرناک اور غیر ذمہ دار ریاست سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نارتھ کوریا کے بارے میں مثبت اور منفی رائے تقریباً برابر نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کے نہایت حساس مرحلے کی طرف جائیں تو ایران عراق جنگ ایک ایسا موڑ تھا جہاں پاکستان اور نارتھ کوریا عملی طور پر ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں جب ایران اور عراق کے درمیان خون ریز جنگ جاری تھی تو پاکستان نے کھل کر عراق کی حمایت نہیں کی بلکہ ایران کے ساتھ نرم گوشہ رکھا۔ اسی دوران نارتھ کوریا بھی ایران کا حامی تھا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک خفیہ سہ افریقی تعاون سامنے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا میں تیار ہونے والا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بحری جہازوں کے ذریعے کراچی کے بندرگاہ تک پہنچایا جاتا تھا۔ یہاں سے وہ اسلحہ زمینی راستے کے ذریعے ایران کی سرحد تک لے جایا جاتا تھا، اور اس پورے عمل میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کی نگرانی اور حفاظت شامل ہوتی تھی۔ بعد میں یہی اسلحہ ایرانی افواج نے عراقی اہداف پر حملوں میں استعمال کیا۔ اگرچہ اس پر کبھی کھلے عام اعتراف نہیں کیا گیا، مگر مغربی انٹیلیجنس رپورٹس میں اس کا بارہا ذکر ملتا ہے۔ اسی پس منظر میں ایک اور نہایت سنجیدہ اور متنازع موضوع سامنے آتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پر نارتھ کوریا کو جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے الزامات۔ امریکی حکام کئی برسوں سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان نے خفیہ طور پر نارتھ کوریا کی جوہری صلاحیت بڑھانے میں مدد کی ہے۔ خاص طور پر CIA کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مشتبہ فضائی ترسیلات سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریک کی گئیں۔ امریکی حکومت کا ماننا تھا کہ پاکستان کے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نارتھ کوریا کے کئی دورے کیے اور وہاں انتہائی افزودہ یورینیم یعنی HEU سے متعلق اہم معلومات اور ٹیکنالوجی فراہم کی۔ اگرچہ پاکستان نے سرکاری سطح پر کبھی نارتھ کوریا کے ساتھ ریاستی پالیسی کے طور پر ایسے تعاون کو تسلیم نہیں کیا، مگر یہ الزامات عالمی سطح پر ایک بڑے اسکینڈل کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ معاملہ بالآخر 2002 میں ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو گیا، جب امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے یہ معلومات لیک کی کہ نارتھ کوریا کے جوہری ہتھیاروں میں حالیہ پیش رفت کے پیچھے پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد پاکستان شدید عالمی دباؤ میں آ گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کر دیا گیا، اور ریاست پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ یہ سب کچھ انفرادی سطح پر ہوا، ریاست اس میں شامل نہیں تھی۔ پاکستانی حکومت نے مغربی طاقتوں کے بار بار مطالبات کے باوجود نہ تو بین الاقوامی انسپیکٹرز کو اپنے ایٹمی مراکز تک رسائی دی اور نہ ہی CIA کو براہ راست ڈاکٹر خان سے تفتیش کی اجازت دی۔
یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک خود مختاری پر کسی بھی صورت سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران پاکستان اور نارتھ کوریا کے اقتصادی اور دفاعی تعلقات ایک اور رخ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر 1990 کی دہائی میں، جب پاکستان شدید معاشی مشکلات کا شکار تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب نارتھ کوریا ایک عملی آپشن کے طور پر سامنے آیا۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان نہ صرف معاشی دباؤ کا شکار تھا بلکہ اس پر عالمی پابندیوں کا سایہ بھی منڈلا رہا تھا۔ ایٹمی پروگرام کے بعد پاکستان کو جدید میزائل ٹیکنالوجی کی سخت ضرورت تھی، مگر مغربی دنیا دروازے بند کر چکی تھی اور چین بھی اس وقت کھل کر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں نارتھ کوریا ایک خاموش مگر مؤثر اتحادی بن کر سامنے آیا۔ اسی دور میں بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم نارتھ کوریا کے حکام سے کئی ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں کبھی کھلے عام اخبارات کی زینت نہیں بنی، نہ ہی ان کی تفصیلات پارلیمان میں زیر بحث آئیں، لیکن عالمی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان مذاکرات کا مرکزی نقطہ نارتھ کوریا کے روڈونگ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تھے۔ یہ وہ میزائل تھے جن کی بنیاد پر بعد میں پاکستان کے میزائل پروگرام کو ایک نیا رخ ملا۔ اگر آپ دیکھیں نارتھ کوریا کا روڈونگ میزائل، جسے ہواسونگ 7 میزائل بھی کہتے ہیں، یہ سنگل سٹیج میڈیم رینج بیلسٹک میزائل تھا اور اس کی رینج 1500 کلومیٹر تھی۔ اسی طرح پاکستان کا پہلا میزائل غوری 1 بھی سنگل سٹیج میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اور اس کی رینج بھی 1500 کلومیٹر تک ہے۔ دونوں کی ایکوریسی اور وار ہیڈ ویٹ بھی تقریباً سیم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ اسلحہ یا میزائل نقد رقم کے بدلے خرید سکے، چنانچہ ایک غیر معمولی طریقہ اختیار کیا گیا۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے رقم کی بجائے نارتھ کوریا کو سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی بظاہر پرامن مقاصد کے لیے تھی، مگر مغربی دنیا کو خدشہ تھا کہ یہی معلومات بعد میں نارتھ کوریا کے فوجی جوہری پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ تمام تبادلے انتہائی رازداری کے ساتھ ہوئے۔ نہ کوئی تحریری معاہدہ منظر عام پر آیا، نہ ہی کسی سرکاری بیان میں ان کا اعتراف کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کے میزائل پروگرام میں تیزی سے پیش رفت سامنے آئی اور نارتھ کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات بھی کامیاب ہونے لگے، تو دنیا نے خود بخود ان خفیہ روابط کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اسی پس منظر میں کراچی کی اہمیت ایک بار پھر سامنے آتی ہے۔ نارتھ کوریا کا کراچی میں قونصلیٹ محض سفارتی سرگرمیوں تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ کئی مغربی مبصرین کا خیال تھا کہ کراچی بحیثیت بندرگاہی شہر ان خفیہ لاجسٹک سرگرمیوں کے لیے ایک قدرتی مرکز بن چکا تھا۔ اگرچہ اس پر کبھی کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا، مگر شکوک و شبہات ہمیشہ برقرار رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی دباؤ بڑھتا گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان کو بار بار خبردار کیا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات محدود کیے جائیں، مگر پاکستان نے کبھی بھی مکمل طور پر ان تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نارتھ کوریا چین کا قریبی اتحادی تھا اور پاکستان پہلے ہی چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں بندھا ہوا تھا۔ اس 3 طرفہ غیر اعلانیہ ہم آہنگی نے پاکستان کو ایک خاص سفارتی توازن فراہم کیا۔ اسی دوران تعلیمی اور ثقافتی سطح پر بھی دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری رہا۔ طلباء کے لیے تبادلے، تکنیکی تربیت اور بعض سائنسی شعبوں میں محدود اشتراکی اطلاعات ملتی رہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت تھا کہ تعلقات صرف عسکری یا اسلحہ تک محدود نہیں تھے، بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک فریم ورک میں دیکھے جا رہے تھے۔ آج اگر ہم حالیہ برسوں پر نظر ڈالیں تو پاکستان اور نارتھ کوریا کے تعلقات پہلے جیسے نمایاں تو نہیں رہے، مگر مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان نے عالمی برادری کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لیے محتاط رویہ اختیار کیا ہے، جبکہ نارتھ کوریا بدستور عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود سفارتی چینلز اب بھی کھلے ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے وجود کو خاموشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پوری کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عالمی سیاست میں دوستی اور دشمنی ہمیشہ کھلے نعروں اور معاہدوں سے طے نہیں ہوتی۔ بعض تعلقات پردے کے پیچھے بنتے ہیں، خاموشی سے چلتے ہیں اور وقت آنے پر تاریخ کے اوراق میں ایک سوالیہ نشان بن کر ابھرتے ہیں۔ پاکستان اور نارتھ کوریا کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک ایسا رشتہ جو کبھی نظریات، کبھی ضرورت اور کبھی عالمی دباؤ کے سائے میں پروان چڑھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔